یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج روز 22 مئی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آواران اور کولوا میں پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری، متعدد افراد لاپتہ۔ تربت لاپتہ صغیر کی عدم بازیابی کے خلاف سی پیک شاہراہ بلاک، پولیس نے سجاد کو گرفتار کر کے شاہراہ کھول دیا۔ تربت بارڈر کاروبار سے وابستہ آدم سومار کی جبری گمشدگی پر اہل خانہ کی پریس کانفرنس۔ چنگیز بلوچ گزشتہ 10 سال سے لاپتہ ہے، جس اذیت سے گزر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، ہمشیرہ۔ کیچ قابض فورسز قافلے پر حملہ، 5 اہلکار ہلاک کر دیے بی ایل ایف۔ کوئٹہ کے مختلف مقامات پر بی ایس او کا ہفتہ بھر جاری رہنے والا کتب میلہ اختتام پذیر ہوا۔ کوئٹہ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی جانب سے ادبی ثقافتی میلہ بنام سبا کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ جامعہ بلوچستان مالی بحران کا شکار، اساتذہ ملازمین کا احتجاج 74ویں دن بھی جاری، ریلی نکالی گئی۔ کلات اسٹوڈنٹس فورم کی جانب سے دوسرا ماہانہ اسٹڈی سرکل کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ پنجگور لیوی سے اسلحہ چھین لیا گیا، دکی میں کوئلہ لے جانے والے ٹرکوں پر حملہ، ایک ڈرائیور ہلاک، 3 زخمی۔ بلوچستان فائرنگ حادثات میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوئٹہ ایک ماہ سے جوائنٹ روڈ فائرمین کالونی کا پانی بند، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ کوئٹہ پریس کلب کی تالہ بندی کے خلاف گوادر پریس کلب سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ لورا لائی چمن پرلت کے مطالبات کے حق میں شاہراہ بند کر دیا گیا۔ کوئٹہ ایس بی کے 5 امیدواروں نے اپنے مطالبات کے حق میں منگل کے روز ریلی نکالی اور کوئٹہ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ صحبت پور گندگی کے ڈھیر میں تبدیل، بیماریاں پھیلنے لگے، شہری۔ دال بندین سمیت جاگی بھر میں مچھروں کی بھرمار، ملیریا پھیلنے کا خطرہ۔ عوامی حلقے۔ ینگ ڈاکٹرز کا تربت میں ڈینگی سے 14 افراد کے ہلاکت پر اظہار افسوس۔ آواران پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری، فوج خفیہ ادارے جت اور بلور گاؤں کے ندی نالوں میں گھس کر فوج کشی میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب منگل کی صبح بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی وحشی فوج، اس کے کارندے آواران لباچ ندی سمیت آس پاس کے علاقوں میں بھی فوج کشی کی ہے۔ غیر مصدق اطلاعات ہیں کہ متعدد افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا ہے۔ کیچ میری کلات سے لاپتہ کیے گئے زمیات ڈرائیور صغیر سجاد کی عدم بازیابی کے خلاف ان کے اہل خانہ نے منگل کے روز ایک بار پھر ڈی بلوچ چوک پر دھرنا دے کر سی پیک شاہراہ M8 کو بلاک کر دیا۔ بعد ازاں پولیس نے سجاد حسین کو گرفتار کر کے شاہراہ کھول دیا۔ صغیر سجاد کو رواں ہفتے گھر سے ان کے بھائی قدیر سجاد کے ہمراہ لاپتہ کیا گیا تھا، تاہم بعد میں قدیر کو رہا کیا گیا۔ آپ کو علم ہے سجاد حسین پولیس کا ملازم ہے۔ اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس کی تشدد، ہراسانی اور سجاد کو گرفتار کرنے کے بعد ٹریفک مجبوری میں کھولا گیا ہے۔ تربت گاؤں جوسک میں 13 مئی کو ایرانی بارڈر پر تیل کے کاروبار سے وابستہ 20 سالہ آدم ولد شومار کی والدہ اور ان کے بھائی نے خاندان کے دیگر مرد خواتین کے ہمراہ تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے بازیابی کا مطالبہ کیا۔ کیچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے تجابان میں قابض پاکستانی فوج کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا، جس میں 5 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن شال زون کے زیر اہتمام بی ایس او کے کتاب مہم علم ناچرا کے بینر تلے ایک ہفتہ طویل کتب میلہ کا اختتام پذیر ہو گیا۔ مہم کے دوران شال کے مختلف تعلیمی اداروں، عوامی جگہوں پر کتب اسٹالز لگائے گئے۔ اس سلسلے میں جامعہ بلوچستان بولان میڈیکل کالج، سریاب روڈ، قلی حدہ، جان محمد روڈ اور عدالت روڈ پر کتب اسٹالز لگائے گئے تھے۔ پنجگور کے سب تحصیل پروم کے علاقہ پھل آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے لیوی اہلکاروں کو یرغمال بنا کر اسلحہ، ایمونیشن، موٹر سائیکل اور گشتی موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ دکی میں پنجاب جانے والی کوئلے سے لوڈ ٹرکوں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے ایک ڈرائیور کو ہلاک، 3 کو زخمی کر کے 6 ٹرکس جلا دیے۔ ڈیرہ اللہ یار منگل کی صبح 2 معلوم مسلح نقاب پوش موٹر سائیکل سوار افراد نے ایس پی جعفر آباد کے اسکاٹ کمانڈو کانسٹیبل غلام محمد کو موٹر سائیکل چھیننے کی
کوشش دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دوسری جانب ڈیرہ اللہ یار کے قریب بہادر شاہ کے مقام پر 2 بچے پانی کے تالاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بولان ندی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر بی بغیر نامی نوجوان ہلاک ہوا۔ دریاسنا پنجگور کے علاقہ جلالی خاک سے وسیم ولد سبزل ساکن نوکاباد تسب نامی شخص کی نعش ملی ہے۔ تربت سی پیک شاہراہ بلیدہ دوراہی کے مقام پر زمیاد میں آگ لگ گئی جس میں ڈرائیور جل کر ہلاک ہوا۔ تربت شادی کور سے امام بخش ولد کریم نامی شخص کی نعش ملی ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ 15 دن سے لاپتہ تھا۔